أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمومی جو تاثر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو رئیس المنافقین ہے اس کا نام بھی عبداللہ بن ابی، اس کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ پکا منافق تھا، اور ان کے بیٹے کا نام بھی جو ہے وہ عبداللہ تھا اور وہ پکے مسلمان تھے، صحابی رسول تھے۔ تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور پھر حضرت خالد بن ولید نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بھی صحابہ نے مختلف موقعوں پر پوچھا۔ حضرت عمر نے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو یعنی منافقین کو قتل ہی کیوں نہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو قتل نہیں کرنا۔ پھر اس کی وجہ بیان فرمایا کہ یہ منافق ہیں کہ اعمال تو ہمارے جیسے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور ذکر تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہیں منافق تو یہ تو آپ جانتے ہو، دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ جب آپ ان کو ختم کر دو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد جو ہیں وہ اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے رہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عمومی تاثر کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھا اور اس امت کو یہ درس دیا کہ دوسرے لوگ جو آپ کے مذہب کے نہیں ہیں، آپ کے عقیدے کے نہیں ہیں، وہ کیا کہیں گے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے آپ سے عرض کیا کہ آپ دیکھیے کہ جب سے رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اور پھر عید قریب آتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس پورے مہینے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زبانوں کو ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور ایک دوسرے پر فکرے کسنے کی بجائے اور ایک دوسرے کے مسلک کو غلط ثابت کرنے کی بجائے، اگر ہم اس مثال کو سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقین کے ساتھ بھی یہ معاملہ اختیار کیا کہ ان کے ساتھ بھی نرمی اس لیے اختیار کی کہ دوسرے لوگ جو ہیں اس سختی سے متنفر نہ ہو جائیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حقیقتاً وہ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے، لیکن اگر وہ ظاہراً جڑے ہوئے ہیں تو ان کا خیال رکھا جائے اور دوسرے لوگوں کی پرواہ کی جائے کہ لوگ ہماری سختی کو دیکھ کر ہم سے متنفر نہ ہو جائیں۔ اور جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو چاند کے مسئلے پر بحث و مباحثہ شروع ہوتا ہے اور پھر ایک دوسرے کو غلط اور صحیح کہا جاتا ہے۔ پھر عید کا دن قریب آنے لگتا ہے تو پھر بھی یہی بحث رہتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ ان چیزوں کو ہم بھول چکے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیرت پاک سے ہماری لا تعلقی اور لا علمی، ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا سیرت سے۔ ہم بحث مباحثوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایسے کاموں میں، ایسے معاملات میں کیا رخ اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے ساتھ ہمیں ایک تعلق خاص نصیب فرمائے اور اس کے متعلق ہمیں جاننے کا شوق نصیب فرمائے اور اس کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر۔